ایک تو سب کو معلوم ہے روزہ رکھنا، لیکن قیام اللیل ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور اس میں جو بھی حضرت عمر نے کیا تھا بس وہی تراویح ہمیں یاد رہ گئی۔ اور یہاں کا معاملہ تو میں عجیب دیکھ رہا ہوں، 5 روز میں تراویح ختم اور 6 میں تراویح ختم اور فارغ ہو گئے گویا کہ بس جلدی سے۔ اور یہ کہ پھر دیکھتے ہیں لوگ کہاں سب سے زیادہ تیز رفتار جو حافظ کہاں ہے، جو تھوڑے سے تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ فرنٹیئر میل کی سپیڈ کے ساتھ پڑھ کر جو گزر جائے، نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں نے کیا پڑھا، نہ سننے والوں کو پتا کہ ہم نے کیا سنا۔ یہ در حقیقت یہ تو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ تو در حقیقت ہماری شکلیں رہ گئی ہیں، روحیں ختم ہو گئی۔ تمام چیزوں کی صرف ہم نے فارم جو ہے وہ برقرار رکھی ہے، ان کی اسپرٹ اور ان کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے تمہیں اس پورے ایکسرسائز سے، یہ روحانی تربیت کے اس دور سے گزر کر ہوگا کہ جیسے کوئی شخص اگر پیاسا ہو شدید اور اسے پانی ملے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ کہ عام حالات میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی روح میں پیاس پیدا ہو گئی اور پھر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہو تو روح کی اس پیاس کو پیدا کرنے کا ذریعہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہے۔ اس سے روح کے اندر وہ پیاس پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب قرآن مجید کا نزول اس پر ہوتا ہے، اس روح پر جس میں اقبال نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ضمیر کہتے چھپی ہوئی شے، تو چھپی ہوئی شے ہماری کون سی ہے؟ ہماری روح ہے۔ باقی تو ہمارا جسم ظاہر ہے، باہر ہے، لیکن تمہارا جو وجود باطنی ہے، تمہاری جو حقیقت باطنی ہے، حقیقت مخفی ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ مشاہدہ راضی نہ صاحب کشاف، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ روح پر نزول ہو قرآن کا، تو پھر یہ کہ انسان عقلی طور پر گھوڑے دوڑاتا رہے اور امام راضی اور تفسیر کشاف کا مطالعہ کرتا رہے، اس سے کچھ معلومات تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل رحمت ہے اور اس کے جو برکات ہیں اس سے انسان بہرمند نہیں ہو سکے گا۔